السلام علیکم. ہم قلعہ ڈراور میں شاہی قبرستان میں آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ بہاولپور کے جتنے بھی نواب تھے ان کا پورا خاندان یہاں پہ مدفون ہے. ان کی تدفین ہوئی ہے. یہ آپ کو جو مزار نظر آ رہے ہیں سامنے، یہ خواتین کے مزار ہیں. یہ بند ہوتے ہیں اور ان کو اوپن نہیں کیا جاتا. لیکن جو نواب صاحب ہیں، جس طرح سے ان کی رولنگ رہی، جس طرح سے وہ بادشاہ بنتے رہے، اسی ترتیب کے ساتھ ایک مستطیل نما لمبے حال میں تدفین ہوئی ہے ان کی. اور جس طرح سے ان کا دور حکمرانی چلتا رہا، ویسے ویسے ان کی یہاں پہ قبریں بنتی رہیں اور ویسے ویسے ان کی تدفین ہوتی رہی. اب یہاں پہ جو موجودہ نواب بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے نواب صلاح الدین عباسی ہیں جو نواب صادق محمد خان عباسی کے پوتے ہیں، اور پھر ان کا بیٹا ہے نواب بہاول خان عباسی. تو یہ دو اب امیر آف بہاولپور باپ بیٹا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اندر قبروں کی بھی دو قبروں کی ہی جگہ باقی اندر بچی ہوئی ہے. تو میں اس سے کیمرے سے ہٹ کے پھر آپ کو لے چلتا ہوں آگے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ کیا کچھ ہے. یہ خواتین کے مقبرے ہیں، اور بلکہ ایک میں آپ کو یہاں پہ دکھا دوں. یہ قبر اوپن سی بنی ہوئی ہے باہر، اور یہ ان کی تختی ہے. شہزادہ لیفٹیننٹ جنرل صادق الرشید عباسی. 2002 میں ان کی وفات ہوئی ہے، اور 1928 میں ان کی پیدائش ہے. 21 مارچ 2002 میں ان کی وفات ہوئی ہے. اور یہ وہ سارے مقبرے ان کی مستورات کے، ان کی خواتین کے، ان میں سے کچھ بہت خوبصورت ہیں اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. وہاں پہ بڑا وقت چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے. سامنے جیسے ہے دو مقبرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، میں اس طرح سے گھوم کے آؤں گا تو اینڈ پہ ہی آپ کو دکھاتا ہوں. اس سے پہلے یہ ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے. یہ پورا احاطہ کئی ایکڑ پر مشتمل ہے، اور یہ حصے بنے ہوئے ہیں. اب جیسے خاندان تقسیم ہوتا گیا، خاندان بڑھتا گیا، تو یہ حصے ہوتے گئے ہیں اس کے. یہ وہ مستطیل حال کا مین دروازہ ہے، صدر دروازہ ہے اس کا، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے، کل من علیہا فان. اور میں اس کا دروازہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. گلزار بھائی اندر کھڑے ہو کے نا 1 منٹ دروازہ بند کیجئے گا. اندر کھڑے ہو کے نا 1 منٹ بس. یہ دروازہ دیکھیں، اس کا صدر دروازہ ہے، اور اوپر ایک بہت بڑی حقیقت، کل من علیہا فان. بس کھول دیں دروازہ. یہ مستطیل حال ہے اس کا، بہت لمبا، اور یہ مشرق کی سمت. آگے جال کا درخت بہت قدیم. اور اب ہم اس کے اندر چلتے ہیں. یہ مشرق کی سمت ہے مزارات کی، اور یہ مغربی سمت ہے، اور اس طرف 2 قبروں کی جگہ بچی ہوئی ہے. میں اب ترتیب سے آپ کو لے کے آتا ہوں. مشرق کی سمت سے جس طرح سے ان کی تدفین ہوئی، جس طرح سے ان کی ترتیب ہے، ویسے. یہ پہلے نواب صاحب ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے تھے بہاولپور میں، صاحبزادہ جند بڑا خان صاحب. اور میں ذرا اس کے بیک سائڈ پر جا کے آپ کو سارے مزارات کی، یہ کیونکہ میں پہلی قبر کے ساتھ کھڑا ہوں اب، تو اس کے بعد دیکھیں نواب خان صاحب محمد بہاول خان ثانی جو اول ہیں، یہ ملوک شاہ میں دفن ہیں، اور جو ثانی ہیں وہ یہاں پہ دفن ہیں. اور یہ ان کی مزارات کی پوری ترتیب ہے. کچھ چھوٹی قبریں بھی ہیں، بچے بھی دفن ہیں یہاں پہ. یہ محمد بہاول خان ثانی مطلب دوم. گلزار بھائی ہماری مدد کر رہے ہیں. آپ ان سے متعارف ہوں گے، پہلے قلعہ ڈراور کی بیرون کی سمت جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں بھی گلزار بھائی موجود تھے. یہ محمد صادق خان ثانی، نواب صادق محمد خان جو دوم تھے، یہ ان کی قبر ہے، ان کا مزار ہے. ہندوستان کی اسلامی فلاحی ریاست
اور یہ بہاول خان ثالث ثانی آپ نے پہلے دیکھے تھے، یہ ان کے بعد محمد بہاول خان ثالث، یہ ان کے سرہانے پہ جو ایک چراغ جلانے کے لیے ایک مینار بنایا گیا ہے، سنگ مرمر کا کام ہوا ہوا ہے سارا، سب کے ڈیزائن تقریباً ملتے جلتے ہیں، لیکن ایک ڈیزائن وہاں پہ آگے تبدیل ہوگا، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جی اس کے بعد محمد فتح خان عباسی، نام چینج نہیں کیا تھا، مسجد اس نے بنوائی تھی، شاہی مسجد بادشاہی مسجد جو ہے قلعہ ڈراور کی، ان کی بنائی ہوئی ہے، گلزار بھائی بتا رہے ہیں۔ اچھا یہ ان کے اصل نام کچھ اور ہوتے تھے جب یہ بیٹھتے تھے نا، اس نے اپنا نام چینج نہیں کیا لیکن اس کا نام جو ہے نا بہاول سوم آئے گا ان کا نام، تو انہوں نے نام تبدیل نہیں کیا تھا۔ یہ اصل میں جو صادق اور بہاول تھے یہ شاید ان کے لقب تھے، اصل نام کچھ اور ہوتا تھا، جب یہ تخت پہ بیٹھتے تھے تو پھر ان کا وہ صادق کے بعد بہاول اور بہاول کے بعد صادق، ان کا اصل نام تھا یہی۔ یہ ایک بچے کی قبر تھی، اور اب آپ کو نواب رحیم یار خان عباسی جن کے نام پر رحیم یار خان شہر آباد ہے، یہ ایک بچے کی قبر ہے، نواب رحیم یار خان۔ اچھا آپ نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک تصویر دیکھی ہوگی جس میں 3 بزرگ دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ ہے، یہ دیکھیں یہ بڑی بڑی قبریں ہیں، اور ساتھ میں یہ بچے کی قبر ہے نواب رحیم یار خان عباسی کی۔ وہ 3 بزرگ دکھاتے ہیں کہ یہ رحیم یار خان، یہ غازی خان اور اسماعیل خان تینوں بھائی ہیں جن کے نام پہ شہر ہیں، وہ فیک تصویر ہے، وہ غلط ہے۔ یہ دیکھیں نواب صادق محمد خان صاحب چہارم، یہ ہیں جناب صادق گڑھ پیلس اور باقی محلات کے جو بنانے والے تھے، ان کو شاہ جہاں بہاولپور بھی کہا جاتا ہے، اور یہ صبح صادق کے نام سے بھی مشہور تھے، اور خواجہ غلام فرید صاحب کے مرید تھے، اور ان کے ساتھ گامن گدھوکن کا ایک قصہ بھی جڑا ہوا ہے، یہ ان کی قبر ہے۔ اس کو قریب سے فوکس کرتا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ جو یہ قصہ سن چکے ہیں ان کے لیے یہ بہت خوشگوار حیرت کی بات ہوگی، اور ان کی قبر کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کے جو میں نے نام لیا ہے، اگر کہیں کوئی روحیں بے چین ہوتی ہیں تو یہ روح اس کے اندر ضرور تڑپی ہوگی، ضرور بے چین ہوئی ہوگی گامن گدھوکن کا نام سن کے۔ تو میں یہاں پہ تھوڑا سا توقف کروں گا، اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں، میری ذرا کیفیت ٹھیک ہو جائے۔ چلیں جی، یہ نواب صبح صادق اور صادق محمد خان عباسی چہارم، اور اس کے بعد ہم آگے یہاں پہ یہ ہیں جناب نواب بہاول خان خامس، 5ویں، اور حاجی حریمین شریفین، اور ان کی جو تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات جو ہے وہ بھی سامنے ہے۔ عہد حکومت ان کا 3 سال ہے۔ یہ نواب صادق محمد خان عباسی کے بیٹے تھے، صبح صادق کے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں۔ قلعہ ڈراور کے قریب ایک چھوٹا سا ایک ڈیرا تھا جو 2 منزل ہے، ایک تہہ خانہ ہے اس کا، اور ایک اوپر کی منزل ہے، تو یہ وہاں پہ مقیم رہے اپنی ماں کے ساتھ۔ گامن گدھوکن کے آنے کے بعد تو وہ ان کی ماں کے اوپر سوتیلی ماں آئی، اور پھر ان کے جو بیٹے تھے یہ محسن پاکستان، نواب سر صادق محمد خان عباسی، صبح صادق عباسی کے پوتے، اور نواب بہاول خان عباسی پنجم کے بیٹے۔ تو ان کی جو حکمرانی ہے بہاولپور میں، انہوں نے یہاں پہ ہیڈ سلیمان کی بنوایا، ہیڈ اسلام بنوایا، انہوں نے ہیڈ پنزنت بنوایا، بہاولپور ویلی پروجیکٹ کے نام سے جو نہری نظام دیا یہاں پہ، بہت سارا ان کی مرہون منت ہے۔ صادق پبلک سکول ہے، صادق ایجوکیشن کالج ہے، اور اس کے بعد بہاول وکٹوریہ ہاسپٹل ہے، وہ بھی سارا ان کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ان کے بیٹے محمد عباس خان عباسی گورنر رہے پنجاب کے، وفاقی مذہبی امور کے وزیر رہے، اور کیونکہ یہ نواب نہیں تھے اس کے پاکستان بننے کے بعد نواب صاحب کی وفات ہوئی تھی، تو یہ آخری جو نواب صاحب تھے ہمارے حکمران جو تھے، تو اس کے بعد ان کے سرہانے پر وہ تاج نہیں بنایا گیا جس طرح سے یہ بنائے گئے ہیں، چراغ گاہ جو بنائی گئی ہے ان کے نہیں ہیں۔ اور یہ وہ ہے 2 قبروں کی جگہ جو اب بچی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ایک نواب صلاح الدین عباسی اور ان کے بعد ایک نواب آنے ہیں بہاول خان عباسی، جو اب دونوں امیرہ بہاولپور بچے ہوئے ہیں۔
یہ قبر بنی ہوئی ہے اور یہ صرف تختی اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے. آپ کو کٹ نظر آ رہا ہوگا ایک، یہ جو کٹ لگا ہوا ہے یہ صرف تختیاں یہاں سے نکالیں گے. قبر نیچے بنی ہوئی ہے، یہ بھی بنی ہوئی ہے اور وہ بھی بنی ہوئی ہے، دونوں قبریں بنی ہوئی ہیں. اس طرح سے جب اس کی تعمیر ہوئی تھی، جب اس میں یہ ٹائلز وغیرہ لگائی گئی تھی تو یہ ساری اس کی قبریں وغیرہ سارا کچھ بنا دیا گیا تھا. اب جب یہاں پہ تدفین کریں گے تو قبر کھودنی نہیں پڑے گی، اندر سے مٹی وغیرہ نہیں نکالنی پڑے گی، اندر سارا کچھ بنا ہوا ہے، موجود ہے. اب صرف یہ کریں گے کہ تختیاں نکالیں گے اور جو تدفین کرنی ہوگی وہ کر دیں گے. اور باقی جو ان کی قبر کا جو تعویذ ہے اس کے جو وہ بھی سارا کچھ بنا ہوا ہے، وہ سارا کچھ موجود ہوتا ہے. تو اس کے اوپر صرف تاریخ جو ان کی تاریخ وفات ہے، جو وقت مقرر ہے ان کا، وہ اس کے اوپر اس کی جو ہے نا وہ کندہ ہونا ہے، اس کے اوپر لکھا جانا ہے اور اس کے بعد یہ مکمل ہو جانا ہے. اب اگر یہاں سے مجھے لے لیں سامنے تو میں آپ کو اس کا منظر دکھاؤں. یہاں پہ سونے کے فانوس لٹکائے گئے تھے، لیکن وہ یہاں پہ تھوڑی چوری ہوئی. سونے کے فانوس تھے یہاں پہ لٹکے ہوئے، وہ پھر بعد میں کچھ اتار لیے گئے، کچھ چوری ہو گئی. اور یہ خوبصورت منظر ہے، بالکل جیسے سنہری جالیاں. یہاں پہ کشیدہ کاری، کچی کاری کا کام کیا گیا ہے، ملتانی مٹی کا جس طرح سے کام کیا جاتا ہے ویسے کیا جاتا ہے. اور آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا جیسے وال پیپر ٹائپ ہو، جس طرح بالکل وال پیپر. اور یہاں پہ جو اس کا جو خوبصورت ایک منظر ہے دیواروں کے اوپر وہ بنایا گیا ہے. چھت اس کی بہت خوبصورت ہے، اس میں شیشے کا کام کیا گیا ہے اور شیشے کے کام کے اندر پھر مزید سنہری جالیاں بنائی گئی ہیں. اور یہاں پہ جو آپ دروازے کی طرف اگر آئیں گے تو دروازے کے اوپر بھی ان کا جو بہاولپور ریاست کا جو مونوگرام تھا وہ بھی، اس کو بھی کچھ ٹچ دیا گیا ہے اس کا. اور بڑے خوبصورت شیشے اور بڑے خوبصورت دروازے لگائے گئے ہیں اور کافی سارے دروازے یہاں پہ لگائے گئے ہیں، ہر پلر کے بعد ایک دروازہ رکھا گیا ہے. تو اب میں اس سے باہر چلتا ہوں اور نواب صادق محمد خان عباسی پنجم کی جو بیوی تھیں، انگریز بیوی تھیں، ان کا میں آپ کو مقبرہ دکھاتا ہوں. اور 2 مقبرے اور ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہت اچھا لگے گا، وہ بڑی یونیک چیز ہے، تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. یہ ہم مزارات کے باہر آ گئے ہیں اور یہ اس کی وہ صدر دروازہ، میں اس کے مغرب کی طرف جا رہا ہوں. اور یہ ایک بے نام قبر ہے. اس کے بعد اس کے بالکل آپ بیک سائڈ پہ آئیں گے مغرب کی سمت آ کے، اور پھر اس کی آپ مغربی سمت سے آپ پیچھے کی طرف جائیں گے تو آپ کو یہاں پہ نواب سر صادق محمد خان عباسی صاحب کی بیٹی کی قبر ملے گی. سب سے پہلے غلام صدیقہ عباسی اور بیٹی ہیں یہ نواب سر صادق محمد خان عباسی کی. 1995 میں ان کی وفات ہوئی تھی اور ان کی جو پیدائش ہے وہ 1936 کی ہے، 1936 سے 1995. اور میں ان کی پوری قبر کا تعویذ آپ کے سامنے لے آؤں. یہ غلام صدیقہ عباسی، سنگ مرمر کی قبر ہے ساری بنی ہوئی. اور یہ ہے وہ مقبرہ جو نواب سر صادق محمد خان عباسی محسن پاکستان کی انگریز بیوی کا مقبرہ ہے، ان کی قبر ہے یہ. اور ان کی خواہش تھی کہ مجھے اپنے شوہر کے قدموں میں دفن کیا جائے، تو بیچ میں صرف ایک دیوار ہے اور یہ اپنے شوہر کے قدموں کی طرف ہی، ان کے پاؤں کے بالکل برابر ان کا سر ہے. اور یہ وہاں پہ یہ تدفین ہوئی ہے ان کی. یہ شاہی خاندان سے تھیں، بکنگھم پیلس سے تھیں اور شاہی خاندان سے یہاں پہ آ کے یہ دفن ہوئی ہیں. بہت خوبصورت مقبرہ ہے. اس کی جالیاں دیکھیں، سنگ مرمر کا کام ہے سارا. آپ کو شاید چونا لگ رہا ہو اس میں، لیکن یہ سارا سنگ مرمر کا کام ہے. سنگ مرمر کی تختیوں کو تراشا گیا ہے، بہترین خوبصورت جالیاں بنائی گئی ہیں. خواتین کے مقبرے بند بنائے جاتے ہیں، اندر بھی یہ بند ہی ہے، لیکن جھانکا جا سکتا ہے اندر، لیکن ہم اس کو جھانکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، کیونکہ اگر وہ اس کو بند رکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس کو اندر جا کے دیکھنا نہیں چاہیے. تو یہ خیال ہے میرا. چاروں سمت سے میں آپ کو اس کو، بلکہ 3 سمت سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ اور مقبرے دکھاتا ہوں، 2 صرف، اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا. یہ جناب وہ 2 مقبرے ہیں. اس کے بعد جہاں میں آپ کو لے آنا چاہ رہا تھا، یہ سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں دونوں. اور اس کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ ان کو دیکھ لیں بس، کہ یہ کتنے خوبصورت ہیں، کتنی محنت سے ان کے اوپر کام کیا گیا ہے، کس طرح سے ان کو اٹیلین ٹچ بھی دیا گیا ہے، اسلامی طرز تعمیر بھی اس میں سے لگ رہی ہے. مجھے کہیں کہ ان کے پلرز میں یونانی طرز تعمیر بھی نظر آتی ہے، جیسے یونان کی طرز تعمیر ہو، وہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں نظر آ رہی ہوگی آپ کو. تو میں اس کے بعد آپ کے سامنے آتا ہوں، انہی مقابر کے سامنے، اور آپ سے الوداعی بات کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر کہیں ملاقات ہوتی ہے. تو یہ وہ خواتین کے مقابر ہیں
جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اور یہ سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں۔ میرا یہاں پہ بڑا دل لگتا ہے، میں یہاں کی کئی تصویریں بھی پوسٹ کر چکا ہوں، میں کئی بار آ کے یہاں پہ بیٹھا بھی ہوں، ان تختوں کے اوپر آ کے بیٹھنا، ان کے بیڈ کے اوپر آ کے بیٹھنا، اور یہاں پہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہاں پہ کچھ اچھا لگتا ہے، کوئی سکون سا ملتا ہے تھوڑا سا۔ شاید میں ان مزدوروں کو یاد کرتا ہوں، شاید میں وہ ان مزدوروں کو یاد کر رہا ہوتا ہوں جنہوں نے اس کو تراشا ہے، جنہوں نے سنگ مرمر کے اوپر کام کیا ہوگا، جنہوں نے اس کی پھول پتیاں بنائی ہوں گی، جنہوں نے اس کے اوپر کاشی گری کا کام کیا ہوگا، جنہوں نے اس کے اوپر اپنے دن و رات لگائے ہوں گے۔ پتہ نہیں ان کو ان کی محنتوں کا کیا صلہ ملا، لیکن کم سے کم میں اتنا صلہ ان کو ضرور دینا چاہتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے ہمیشہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ کبھی قلعہ ڈراور آئیں تو ضرور شاہی مقابر کا چکر لگائیں، انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ بہت سکون ملے گا، اور یہاں پہ دیکھنے کو بہت کچھ ہے، عظمت رفتہ بھی ہے، عبرت بھی ہے، تماشا بھی ہے، اور نصیحت بھی ہے، اور سب کچھ ہے جو آپ لے جانا چاہیں، جو کچھ آپ کا ظرف آپ کو یہاں سے اٹھانے کے لیے کہے وہ آپ یہاں سے اٹھا کے لے جا سکتے ہیں، چاہے وہ عبرت کی شکل میں ہو، تماشے کی شکل میں ہو، نصیحت کی شکل میں ہو، یا پھر کسی پیغام کی شکل میں ہو۔ تو آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔